Benden korkun yok. Gayrı Temurtaş'ın hükmü Osmanlı Devleti'nin topraklarında bitmiştir. Ne yaptığını tasvip ediyoruz. السلام علیکم ناظرین اس کرولس ارحان میں ہم دیکھیں گے کہ ہائی لائٹ کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ کرولس ارحان میں ارحان صاحب تیمور تاش کو ان سرزمینوں سے کیسے نکالتے ہیں اور اپنی ریاست کو جرت اور بہادری کا سکہ کیسے جماتے ہیں، دشمنوں کو کیسے خاتمہ کرتے ہیں اور کراسی صاحب کے بیٹے کو کیسے شکست دیتے ہیں، ارحان سردار ان کے سامنے منگولوں کو کیسے ختم کرتے ہیں اور ان کو اپنی ریاست سے کیسے نکالتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ ارحان سردار ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان آزاد رہے اور کافروں کو اس سرزمین سے نکال دیتے ہیں۔ اس میں ہم آگے بات کریں گے کہ ارحان صاحب کہتے ہیں کہ میں یہی کہتا ہوں کہ میں سلطان ہوں، جو میرا حکم نہیں مانے گا اسے ختم کر دیا جائے گا اور کسی ظالم پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی کراسی صاحب کے بیٹے ہیں، یہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں اور ارحان صاحب کے ساتھ رہتے ہیں اور یہ حلیمہ سے محبت کرتے ہیں لیکن شہادت ہو جاتی ہے، اور فاطمہ خاتون یہ فلاویوں سے محبت کرتی ہے۔ فلاویوس ان کو دھوکہ دیتا ہے، اصل بات نہیں بتاتا، جس کی وجہ سے اسے بھی موت کے گھاٹ اتارنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ فاطمہ خاتون ان کو خنجر مار دیتی ہے، جن کی وجہ سے یہ بہت زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے ہم بیان کریں گے کہ ارحان صاحب کہتے ہیں کہ ہر شخص، ہر سپاہی اپنا وعدہ پورا کرے، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ علاء الدین آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی تیمور تاش نے ہماری سرحدی چوکیوں پر حملہ کیا ہے اور وہ حملہ کیے جا رہا ہے، اب اس کا کیا کرنا چاہیے؟ علاء الدین اپنے بھائی کو آ کر بتاتے ہیں۔ علاء الدین جو بتاتے ہیں جو ہمیں اہمیت نہیں کرے گا، بیعت نہیں کرے گا، تیمور تاش کہتے ہیں جو ہماری بیعت نہیں کرے گا ہم اسے غیب و غضب کا شکار بنائیں گے۔ آگے ہم ارحان صاحب کو دیکھیں گے کہ سرحدوں کے حاکم، شہر برسا کا فاتح سلطان ارحان غازی ہیں، یہی تقریر کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ سلطان ارحان کیا کہتے ہیں۔ سلطان ارحان کہتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ مجھے اور نہ ہی میری نسل کو اپنی راہ میں شہادت سے جدا کرے گا۔